جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ پاکستان میں ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارا فورسز کا نشانہ کون؟ ہم کلمہ گو لوگ ہیں اور ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں پر گولی کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تحریک لبیک کے متعدد کارکن زخمی، متعدد کی شہادتیں، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا ازلی دشمن افغانستان جو کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ بظاہر یہ ہمارے دوست بنے رہے اور ہم ان کو 40 سال تک پالتے رہے، سانپوں کو دودھ پلاتے رہے، آج انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر وزیر اعلیٰ کے پی کے عمران خان کا ببر شیر سہیل خان افریدی بھاری اکثریت سے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نامزد ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے پاس 3 خبریں ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، جس پہ انشاءاللہ جامعہ اور اچھی گفتگو ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ اس میں یہود و نصارہ 100% شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک طرف سے جان چھڑاتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں الجھا دیا جاتا ہے، ہم دوسری طرف سے جان چھڑاتے ہیں تو تیسری طرف ہمیں الجھا دیا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا پاکستان اس وقت کسی بھی جنگ میں جانے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم نے ساری عمر جب سے پاکستان بنا ہے جنگیں ہی دیکھی ہیں۔ اب اگر امن اور سکون ہو گیا غزہ اور فلسطین میں تو وہ جنگ کا رخ اس طرف کر دیا گیا ہے۔ کبھی اس طرح سے ہماری لڑائی افغانستان سے نہیں ہوئی۔ افغانستان کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھارت۔ متقی وزیر خارجہ افغانستان پچھلے کئی دنوں سے بھارت میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ حالانکہ آپ اتنے قابل نہیں ہیں کہ آپ پاکستانی فورسز کا مقابلہ کر سکیں، ہم سے لڑ سکیں۔ ہم نے 40 سال سے آپ کو دودھ پلایا، آپ کو رہنے کی جگہ دی اور 60 لاکھ لوگوں کو ہم نے 40 سال تک سنبھالا۔ کیا یہ اس کا صلہ آپ دے رہے ہیں؟ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوتا تھا کہ افغانستان کے لوگ سانپ ہیں، یہ جہاں کھاتے ہیں وہیں پہ پیشاب کرتے ہیں اور یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ وقت نے ثابت کر دیا کہ دشمنوں نے کھل کر دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال ہماری فورسز نے اچھا سبق سکھایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی جرت نہیں کریں گے، لیکن ہمارے نوجوان بھی شہید ہوئے، ان کے طالبان جو ہے ان کو بھی جہنم واصل کیا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ یہ ہمارے ہی تراشے ہوئے بت ہیں۔ چاہے افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہو، ہم نے ان کو کرکٹ سکھائی، ہمارے ہی یہ اسٹیڈیمز میں آ کے ٹریننگز لیتے رہے، آج وہ ہی ہمیں گالیاں نکال رہے ہیں، ہم سے ہاتھ نہ ملانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لیول پہ میچ نہ کھیلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کو تو بیٹ پکڑنا نہیں آتا تھا، ہم نے سکھایا، ہم نے آپ کو ٹیم بنایا، ہمارے لوگوں نے جا کے کوچنگ کی، تب جا کے آپ کو دنیا نے پہچانا کہ افغانستان کی بھی کوئی کرکٹ ٹیم ہے۔ پچھلی صدیاں نکال کے دیکھ لیں، آپ کی ٹیم تھی؟ نہیں تھی۔ اسی طرح طالبان آج جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے مدرسوں سے پلے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں ان کو دینی تعلیم دی گئی، ہمارے ہی لوگوں نے، ہماری ہی فورسز نے ان کو ٹریننگ دی، ان کو اس قابل بنایا کہ یہ بندوق چلا سکیں۔ ان کو ٹرینڈ کیا گیا تھا پاکستان میں، اور یہ وہی ٹریننگ ہمارے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں وہ بھارت میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں فرما رہے تھے
کہ ہمارا پوچھنا ہے تو روس والوں سے پوچھیں، ہمارا پوچھنا ہے تو امریکہ سے پوچھیں، ہاں تمہارا پوچھنا ہے، تم سارے ان جن کے نام لے رہے ہو ان سے پوچھو کہ تمہارے پیچھے پاکستان نہ ہوتا تو تم صفائے ہستی سے مٹ جاتے۔ ہم نے ہر دور میں تمہیں ڈیفینڈ کیا، تمہاری جنگ کو پاکستان نے ہمیشہ لڑا، اور پاکستان نے ہی ہر میدان میں افغانستان کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج تم باتیں کر رہے ہو۔ ہماری وجہ سے تمہارا ملک بچ گیا، احسان فراموش قوم ہو تم، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ تو ہمارے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آپ تو یہ احسانات اتار ہی نہیں سکتے۔ اور صحیح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ وہی ناظرین شرپسند لوگ ہیں جو آج ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری فورسز اس قابل ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکیں۔ ان کی 7 چوکیاں جو کہ افغانستان کی حدود میں ہیں، پاکستان کے فوجی جوانوں نے وہاں جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ یہ ہے تمہاری اوقات۔ بھارت کو خوش کرنا چاہتے تھے، بھارت خوش نہیں ہوا، بھارت بھی رو رہا ہے کہ یار تمہیں تو کہا تھا کہ ان کو ٹھوکو، انہوں نے تمہیں ہی ٹھوک دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹائٹل تمہیں ہماری فورسز نے دکھایا ہے، آئندہ اگر کبھی جرت کی تو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہمارے ہی پالے ہوئے لوگ ہو تم، ہم نے ہی تمہیں ٹرینڈ کیا، دین کی تعلیم بھی ہم نے دی۔ کس طرح اردو فر بول رہا ہے ان کا یہ وزیر خارجہ متقی، شرم کریں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے حقائق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، ان کی موت کیسے ہوئی تھی؟ ان کی موت ایک افغانی کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ آپ نے صرف کیلکولیٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارے کیسے دوست ہیں، یہ دشمن ہیں۔ پہلا قتل ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا افغانی نے کیا تھا۔ اس کے بعد افغان کرکٹ ٹیم ہم نے بنائی، آج ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں افغانستان کے اوپر کرنے کے لیے، لہذا میں آپ کی توجہ موجودہ پاکستانی حالات پر دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حالات کیوں خراب کیے جا رہے ہیں، کس کو فائدہ ہوگا ان حالات کے خراب ہونے کا۔ ناظرین ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد میں، لاہور میں علاقے میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ ان پہ کیوں گولی چلا رہے ہیں؟ یاد کریں ڈی چوک میں کیا ہوا تھا، اس وقت بھی لوگ چیختے رہے کہ یار اپنے لوگوں پہ گولی کیوں چلا رہے ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی کس کو خوش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہتے اور سادہ لوگ ہیں، یہ درود شریف کا ورد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کہیں استعمال تو نہیں کیا جا رہا؟ یہ دیکھنا چاہیے تھا، یہ سوچنا چاہیے تھا۔ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی۔ اب اس وقت ہمارے پاس جو مبینہ طور پر اطلاعات آ رہی ہیں ناظرین، کہ اب تک 2 رپورٹیں آ رہی ہیں کہ تحریک لبیک کے 280 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری رپورٹ آ رہی ہے اسلام آباد سے کہ 2500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ یہ میں غیر مصدقہ اطلاعات آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ تو اگر ایسا ہے 1900 لوگ جو ہے زخمی ہیں، اگر ایسا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر 2500 ہے تو 2500 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر 280 کی تعداد کو دیکھیں تو 280 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ناظرین کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو بھی گولیاں لگی ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ بے شمار راستے کھول دیے گئے ہیں۔ یہ راستے بھی بند نہیں ہونے تھے، یہ گولیاں بھی نہیں چلنی تھی، گفت و شنید ہونی چاہیے تھی، بیٹھ کے بات ہونی چاہیے تھی۔ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں خون ریزی کی طرف جا رہے ہیں؟
یہی ہمارے لوگ، آپ ان کو بارڈر پہ بھیجیں، یہ پاکستان کے لیے جانیں نشاور کر دیں، آپ ان کا استعمال کریں۔ یہ پاکستان کے بیٹے ہیں، یہ جرأت مند اور دلیر لوگ ہیں۔ خدا را اس بڑھتی ہوئی لڑائی کو اور باب اختیار روکیں، اور ملک میں خون ریزی اس وقت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں اور یہ یہود و نصارہ ہمیں پیچھے کو کھینچ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کا شیر کے پی کے کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ بھاری اکثریت سے منتخب ہونے والا 36 سالہ نوجوان سہیل افریدی، دیکھتے ہیں کے پی کے کی عوام کے معیار پہ کتنا پورا اترتا ہے اور کے پی کے کی عوام کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے، کیونکہ کے پی کے عوام ایک اچھے اور طاقتور لیڈر کی منتظر تھی۔ ناظرین، 90 اراکین اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کیا ہے سہیل افریدی کو منتخب کرنے کے لیے۔ اپوزیشن نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کی۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ گنڈا پور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اس لیے ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، لیکن قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے آئین کے مطابق سہیل خان افریدی کو منتخب کیا گیا ہے اور وہ اس وقت منتخب وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے۔ اس وقت اس کے پاس مکمل وزیر اعلیٰ کے اختیارات آ چکے ہیں۔ ناظرین، دعا یہ کریں کہ یہ وزیر اعلیٰ حکومت پاکستان کا نام روشن کرے اور یہ بھی ملک کے لیے بہتری اور فورسز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ملک میں کوئی نیا انتشار نہ ہو، کیونکہ حکومت پاکستان جو 4 صوبوں کی اس وقت حکومت ہے وہ بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو، اور کافی جو لوگ ہیں باقی جماعتوں کے وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کوئی اور بندہ کھڑا کر لیں، اس کو نہ بنائیں۔ لیکن عمران خان اپنی ضد پہ اڑا رہا ہے اور اس نے اپنی ضد پوری کی ہے، اور یہ ضد کے پی کے لوگوں کے فائدے میں ہوگی، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا۔ ایک چھوٹی سی خبر ہے، وہ میں جاتے جاتے بتا دوں۔ سہیل افریدی پوری کوشش کریں گے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کے پی کے کی کسی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ یہ مفاہمت کی طرف ایک پہلا قدم ہوگا جس کا ملک پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ناظرین، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔